میرے تمام تر سننے والوں بہنوں بھائیوں دوست احباب تمام حضرات خواتین کو السلام علیکم۔ آج جو ہم ویڈیو بنانے جا رہے ہیں اس کا ایک مین جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ہے کہ سمپسن کیا واقعی ایک دجالی کارٹون ہے۔ یہ سوال ہمارے درمیان بہت زیادہ پھیلنا شروع ہو گیا ہے، بہت سے لوگ اب پیش کرتے ہیں کہ اور اسپیشلی ہمارے آج کل کے جو یوٹیوبرز حضرات ہیں وہ اس موضوع پر بہت ساری ویڈیوز بنا رہے ہیں، کیونکہ دیکھنے میں آئے کہ ان ویڈیوز پر ویوز بہت زیادہ ملتے ہیں، جو کہ ہر اکثر یوٹیوبرز کی خواہش ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے۔ لیکن زیادہ تر ویڈیوز میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو باتیں ان کارٹونز میں بتائی جاتی ہیں وہ چند سالوں بعد حقیقت کا روپ دھارے ہمارے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اور جیسا کہ آپ کہہ لیں کہ پرانے جو ان کے کارٹونز ہیں ان کے اندر اسمارٹ واچز کا ذکر ہے، اسمارٹ فونز کا ذکر ہے، گو پرو کیمراز کا ذکر ہے، ڈونلڈ ٹرمپ اور ہیلری کلنٹن کی کا جو الیکشن ہوا تھا اس کے بارے میں ہو بہو مناظر جو ہیں وہ بعض اوقات پیش کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد تین لوگ جو مختلف ممالک کے سربراہان ہیں جن میں ایک سعودی عرب کے بادشاہ بھی ہیں، ان کا گلوب پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہونا، امریکہ میں ووٹنگ مشینز کا کام نہ کرنا اور براک اوباما کے بجائے اس کے اپوننٹ کو آٹومیٹکلی ووٹ کا چلے جانا، شام میں بغاوت کا ہونا، 9/11 کا واقعہ، ایبولا وائرس کی پیشن گوئی یا اس کارٹون میں دکھانا، 3D ٹیکنالوجی، دجال کا ظاہر ہونا، یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا، بھارت کا پاکستان پر اٹامک حملہ کرنا اور نہ جانے کیا کیا باتیں اس طرح کی بیان کی جاتی ہیں ان تمام ویڈیوز میں۔ ہمارے معصوم عوام جو ہے وہ ایک ہی جیسے اسکرپٹ کی ان ویڈیوز کو جب دیکھتی ہے تو ان کے اندر نہ صرف یہ کہ دیگر مذاہب کے لیے ایک نفرت پیدا ہوتی ہے، دیگر ملکوں کے لیے ان کے دلوں میں کدورت پیدا ہوتی ہے، بلکہ ان کے دل میں خوف و ہراس بھی پیدا ہوتا ہے کہ نہ جانے یہ اتنے اسٹرانگ ممالک جو ہیں وہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہ سب کچھ سچ ہے یا نہیں؟ تو جواب ہے جی، کچھ حد تک سچ ہے، کچھ چیزیں جو ہیں وہ واقعی میں سملیرٹیز کے ساتھ بیان ہوتی ہیں، لیکن ایک چیز ہمیں اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے یہ جو شیر جوان ہیں یہ جو سملیرٹیز نکال کر لاتے ہیں کہ ان کارٹونز میں اور جو حقیقت کی دنیا میں آج کل ہو رہا ہے اس میں سملیرٹیز کیا ہیں؟ تو کچھ سملیرٹیز اصل میں یہ حضرات جو ہیں وہ تخلیق بھی کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری سملیرٹیز اصل میں ہوتی نہیں ہیں، کچھ یہ تخلیق بھی کرتے ہیں، اور یہ سملیرٹیز کی تخلیق جو ہے یہ ہمارے خالی شیر جوان نہیں کر رہے ہوتے، یہ دیگر ملکوں میں رہنے والے بہت سے دوسرے حضرات جو ہیں یا دوسرے مذاہب کے لوگ جو ہیں یا دوسرے ویسٹ میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ بھی یہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی یہ سملیرٹیز تلاش کرتے ہیں۔ اور اس کا ایک بہت بڑا ریزن یہ ہے کہ دنیا میں صرف مسلمان ایک واحد قوم نہیں ہے جس کو یہ خوف ہے کہ ساری دنیا ان کی دشمن بنی ہوئی ہے، یا ایک پاکستانی ایسی قوم نہیں ہے کہ جن کو یہ خوف ہے کہ ساری دنیا انہی کی دشمن بنی ہوئی ہے، بلکہ یہ مسئلہ دنیا کی ہر قوم اور مذہب کے ذہن میں موجود ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے قوم اور مذاہب جو ہیں وہ آ کے ان کے اوپر اٹیک کریں گے اور ان کے ساتھ کچھ برا کر دیں گے۔ ہمارا مقصد یہاں پہ صرف یہ ثابت کرنا نہیں ہے کہ جو باتیں ہم آپ کے ساتھ کر رہے ہیں یا یہ جو ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں یہ صحیح ہیں یا غلط ہیں، کیونکہ ہم نے آپ سے کہا کچھ حد تک ٹھیک ہے صحیح بھی ہو سکتی ہیں، ہمارا یہ مقصد ہے ہی نہیں، ہم اس کو یہ ثابت ہی نہیں کرتا ہے کہ اس میں کتنی حقیقت ہے، بلکہ ہمارا مقصد اس سوچ کو بیدار کرنا ہے کہ اگر یہ حقیقت ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے یہاں پہ۔ انفارچونیٹلی ہمارے بہت سے یوٹیوبرز جیسا کہ حقیقت ٹی وی ہو گیا، ایک اور چینل میں آج کل دیکھ رہا ہوں اردو ڈسکوری ٹی وی ہو گیا، اور اس طرح کے اور بہت سے بے تحاشا چینلز ہیں، وہ تقریباً اگر آپ نوٹ کریں تو ایک ہی طرح کا ان کا اسکرپٹ ہے، ایگزیکٹلی ایک طرح کا اسکرپٹ ہے، اور وہ ایک ہی طرح کی بات جو ہے وہ آپ کے سامنے آ کے بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اور میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ اوریا مقبول جان صاحب اور ان جیسے اور بہت سے دیگر صحافی حضرات جو ہیں یہ ان کے مرید ہیں، یہ ان کے پیروکار ہیں، کیونکہ یہ ایگزیکٹ وہی باتیں کر رہے ہیں جو وہ حضرات جو ہیں وہ ٹی وی پہ مین اسٹریم میڈیا پہ بیٹھ کے کرتے ہیں، اور یہ آ کے یوٹیوب پہ سیم وہی باتیں کرتے ہیں، اچھی اچھی گرافکس اور پکچرز لگا کے آگے سے۔ اچھا فرض کر لیں کہ یہ سب صحیح ہے، تو سب سے پہلے سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم انہی ایلومیناٹی اور غیر مسلم سازشی عناصر اور نہ جانے ہم نے ان کو کیا کیا نام دیے ہوئے، انہی کے بنائے ہوئے سوشل میڈیا یا یوٹیوب پہ بیٹھ کے ہم یہ ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنا یہی پیغام انہی کے ذریعے سے ہم لوگوں کو پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ تو
پہلی بات تو یہ سوچیں کہ اگر وہ ہمیں الاؤ کر رہے ہیں یہ سب پہنچانے کے لیے اور وہ اتنے بڑے سازشی ذہن موجود ہیں تو یہ پیغام بھی تو ان کی سازش نہیں ہے. نمبر 1. اچھا، اب اگر ہم آگے چلیں تو سوشل میڈیا پر ہم اس طرح کی ویڈیوز اب دیکھ رہے ہیں تو ہمیں ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج تک ان سازشوں پر بات کرنے اور ان کی کہانیاں سننے کے علاوہ ہم نے کیا کیا ہے. ہمارا کام صرف انگلی اٹھانا رہ گیا ہے، ہم صرف ان کے بارے میں باتیں کریں گے، ان کی کہانیاں سنائیں گے، ان کو برا بھلا کہیں گے، صرف یہی کریں گے یا کچھ اور بھی کریں گے. ہمیں کوئی جو بیسک علوم ہوتے ہیں، آپ کے بیسک معاشرتی علوم ہوتے ہیں، سائنسی علوم ہوتے ہیں، ان کو سیکھنے سے ہمیں کون منع کر رہا ہے؟ ہمیں علم حاصل کرنے سے تو کوئی منع نہیں کر رہا نا. وہ تو ہم اگر چاہیں، ہم جستجو کرنا چاہیں تو ہم بالکل کر سکتے ہیں، اور ہمارا دین ہمیں جستجو کرنے کا حکم دیتا ہے. ہمارا دین کہتا ہے کہ جاؤ اور تلاش کرو، دنیا اور زمین اور آسمان کو مسخر کرو. لیکن ہم کس چکر میں لگے ہوئے؟ ہم کہتے ہیں کہ ایک غیر مسلم جب بھی کوئی ایجاد کر کے بنا کے لے کر آئے گا تو ہم اس کو قرآن میں تلاش کر کے کیسے بتائیں گے کہ قرآن میں تو یہ حدیث پہلے سے موجود تھی. ہم ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں ان چکروں سے نکلنا پڑے گا، اور ہمیں یہ بتانے کے بجائے کہ یہ چیز قرآن میں پہلے سے موجود تھی، ہمیں ان علوم کو حاصل کرنا پڑے گا، اور پھر ہم شاید کوئی اچھا کام کر سکیں. ہم سب کو سائنسدان یا ڈاکٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ ہمیں صرف اور صرف وہ کام کرنے کی ضرورت ہے جو ہم کر سکتے ہیں، اور وہ ہے کھلے دماغ سے سوچنا، دوسروں کے پرسپیکٹو کو جاننا، دوسروں کی بات کو سمجھنا. ہم یہ کر سکتے ہیں اور ہمیں یہی کرنا چاہیے. اور ہمیں حقیقت ٹی وی کو تلاش کرنے کے بجائے حقیقت کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے ہمیں اپنی خود سے ریسرچ، لوگوں کی باتوں پہ یقین کرنے کے بجائے خود سے جا کے حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں. اور یقین کریں، آپ کا دشمن اس طرح کے جتنے مرضی کارٹونز بنا لے، وہ آپ کو کچھ بھی نہیں کر سکتا، آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ اصل میں دشمن کے کارٹون بنانے سے ہمیں نقصان نہیں ہو رہا. ہمیں جو صحیح معنوں میں میرے بھائیوں اور بہنوں نقصان ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اس طرح کی زہر آلود کہانیوں سے. یہ زہر آلود کہانیاں جب تک موجود رہیں گی ہمارے ذہنوں کو ڈیمیج کریں گی، ہماری سوچوں کو زہر آلود کریں گی اور ناکارہ بنائیں گی، اور بجائے اس کے کہ ہم کچھ کنسٹرکٹیو بات سوچیں، ہم انہی کے اوپر لگے رہیں گے. امید ہے آپ کو ہمارا یہ پیغام پسند آیا ہو. اپنا بہت خیال رکھیے گا.